الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 5 باتیں اب تک اس سلسلے کی بیان ہو چکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے بدھ والے دن جو آخری درس ہوا اس میں سجدہ تعظیمی اور جو عبادت والا سجدہ ہے اس کا تذکرہ تھا۔ اب 6ٹھی بات، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جو تھے وہ سارے سجدے میں پڑ گئے، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ حکم اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی دیا تھا اور جنات کو بھی دیا تھا۔ تو یا تو جنات، شیطان کی جو جنس ہے وہ جنات میں سے تھی، تو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا اور سارے جنات نے کیا، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اور یا یہ حکم فرشتوں کو تھا اور شیطان فرشتوں کے اندر گھل مل کے رہتا تھا، ان کا دوست تھا اور ان کا استاد بھی تھا۔ تو جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے نا انہی میں شمار ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کے ایک راوی ہیں، خالد حذاء ان کا نام تھا۔ حذاء عربی زبان میں موچی کو کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ما حذا نعلا قط، اس بیچارے نے کبھی جوتے نہیں سیے، کبھی جوتے بیچے نہیں، لیکن موچیوں کے پاس بیٹھتا تھا تو لوگ اس کو موچی کہتے تھے۔ تو جو آدمی جس کے پاس بیٹھتا ہے، مولویوں کے پاس بیٹھنے والے کو لوگ مولوی کہتے ہیں، تبلیغیوں کے پاس بیٹھنے والے کو تبلیغی کہتے ہیں۔ تو صحبت کے بڑے اپنے کیا ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اور اللہ پاک قیامت والے دن بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ جس کے ساتھ محبت ہوگی، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، قیامت والے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کا استاد بھی تھا۔ تو یہ حکم صرف فرشتوں کو تھا، جنات کو نہیں تھا۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور یا یہ کہ یہ حکم جنات کو بھی تھا فرشتوں کے ساتھ، تو جنات نے بھی سجدہ کیا لیکن اس ایک نے انکار کر دیا اور اکڑ گیا۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تجھے کس چیز نے روکا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے؟ کیا تو نے جو ہے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے تو بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کا کام ہے اوپر کی طرف جانا اور مٹی جو ہے وہ تو پست ہوتی ہے، تو کبھی بلندی جو ہے وہ بھی پستی کے سامنے جھک سکتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، عقل میں آنے والی نہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا، اور اس کی جو ساری زندگی کی عبادت تھی وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے اس کو رد کر دیا اور اس کو ضائع فرما دیا۔ یہ شیطان کا مختصر سا سجدے سے انکار کا واقعہ ہے۔ باقی جو اگلی بات ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا، اس پر بات آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جو شیطان نے سجدے سے انکار کیا،
اور پھر اللہ پاک کے پوچھنے پر یہ الٹا جواب دیا، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی اور کئی نصیحت کی باتیں ہیں۔ پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دور کرنے کی بھی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ سب سے جو پہلی بات اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی ہے نا، وہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا تھا۔ کئی بیماریاں تھیں، ان میں ایک اہم بیماری تھی احساس گناہ کا فقدان، جس میں ہم سارے مبتلا ہیں۔ احساس گناہ، ویسے تو گناہ جتنے بھی ہیں، گناہ نام ہے اللہ پاک کی نافرمانی کا، اور اللہ پاک کی نافرمانی انسان کے لیے مہلک اور خطرناک ہے، اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی ہے۔ یہ جو ہم دنیا میں بھگت رہے ہیں، یہ سب اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن گناہوں میں چند چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ان میں ایک خطرناک چیز یہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں احساس گناہ کا فقدان، کہ بندہ گناہ کرے، اس سے غلطی ہو، لیکن وہ بیچارہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں مانتا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بندہ گناہ کرے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھے اور اپنے گناہ کو سمجھے کہ واقعتاً میں غلط کام کر رہا ہوں، تو ایسے بندے سے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، ندامت ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، آخر مسلمان ہے، اس نے مرنا ہے اور اللہ پاک کے سامنے جانا ہے۔ یہ احساس جو ہے نا، اس کو پھر گناہ پر برقرار نہیں رہنے دیتا۔ لیکن بندہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اور میں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے نا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں واقعتاً کیا ہوں، بیمار ہوں، تو جب وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تو ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا، حکیم کے پاس بھی جائے گا، دوائی بھی لے گا، ڈاکٹر جو پرہیز بتلائیں گے وہ پرہیز بھی کرے گا۔ سمجھتا ہے مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو میں نے نمک نہیں کھانا ہے، شوگر کی بیماری ہے تو میں نے میٹھا نہیں کھانا ہے، اور واک بھی کرنی ہے۔ تو وہ بیماری تو پھر بھی بیماری ہے، لیکن اتنی خطرے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ دوائی بھی لے رہا ہے اور ساتھ کیا کر رہا ہے، پرہیز۔ میرے ساتھ یہ جو واقعہ بھی پیش آیا 3 مہینے پہلے، اٹیک والا، اسی غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا۔ میں جو ہے نا، وہ مجھے کرونا ہوا نا پچھلے سال، تو کرونا کے بعد میرا بلڈ پریشر جو تھا وہ میں روزانہ چیک کراتا تو مستقل لو 170 160، تو میں نے وہ گولی شولی دوائی شوائی بلڈ پریشر کی چھوڑ دی، اور اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ میرا کولیسٹرول بڑا ہوا نہیں ہے۔ اور ایک حکیم بھی، اس نے بھی مجھے نبض دیکھ کے کہا کہ آپ کا کولیسٹرول نہیں ہے، کہتا ہے آپ کا جب بلڈ پریشر نہیں ہے تو کولیسٹرول کہاں سے آیا؟ تو بس میں نے پھر دبا کے کھایا، دوائی بھی چھوڑ دی اور بد پرہیزی بھی کی، گوشت بھی کھایا، دیسی گھی بھی استعمال کیا، دیسی انڈے بھی استعمال کیے، تو وہ اندر ہی اندر جو ہے نا کولیسٹرول بڑھتا رہا۔ اس غلط فہمی میں پھر یہاں تک نوبت آ گئی۔ تو جب بندے کو یہ احساس ہونا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ ظاہر بات ہے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، حکیم کے پاس جائے گا، دوائی لے گا، اور اس کی جو پرہیز ہے ڈاکٹر کی وہ پرہیز کرے گا۔ تو بیماری تو ہے لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ بیمار ہے میری طرح اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا، حکیم کے پاس بھی نہیں جائے گا، دوائی بھی نہیں کرے گا اور پرہیز بھی نہیں کرے گا، تو آخر اندر ہی اندر ایک دن بیماری اس کا کام کر دے گی۔ بس یہ خلاصہ ہی ہے۔ اب کتنی 2 دونے 4 والی بات ہے، کتنی واضح بات ہے۔ یہی حال بالکل میرے دوستوں گناہوں کا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، مسلمان ہے،
تو آخر وہ توبہ بھی کرے گا، پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر معافی مانگے گا، یہ لگا رہے گا، تو یہ خطرے والی بات نہیں، انشاءاللہ پاک صاف ہو کر کے جائے گا۔ لیکن ایک آدمی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے یا کسی ایک گناہ میں مبتلا ہے اور اس بیچارے کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، تو ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق کہاں ہوگی؟ تو شیطان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان سے غلطی تو بڑی سخت ہو گئی۔ اللہ پاک کا حکم تھا سجدہ کرنا، تو سجدہ اس نے نہ کر کے گناہ کا کام کیا، لیکن آگے سے حجت بازی شروع کر دی، اپنے گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، تو اس وجہ سے بیچارہ مارا گیا۔ کہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ وہ دریا کے کنارے آباد تھی اور ان پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ ہفتے والا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ جمعے کے غروب آفتاب سے لے کر ہفتے کے غروب آفتاب تک یہ 24 گھنٹے یہ عبادت کا دن ہے، اس میں تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اور گزارا ان کا تھا مچھلی کے شکار پر۔ ایک تو اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور دوسرا آزمائش، اللہ پاک کی آزمائش سے بچنا چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے۔ آزمائش یہ تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں خوب دریا میں آتی، اور جیسی ہفتے کا سورج غروب ہوتا تو مچھلی بھی غروب ہو جاتی، غائب ہو جاتی۔ اب پورا ہفتہ مچھلی نظر ہی نہ آئے، اور ہفتے کا جب دن آئے تو مچھلیوں سے دریا جو ہے نا ان کے منہ میں پانی آئے، اب پکڑ بھی نہیں سکتے، اللہ کا حکم ہے، اور گزارا بھی مچھلیوں کے اوپر ہے۔ کچھ عرصہ تو صبر کرتے رہے، لیکن آخر کار شیطان نے ان کو ایک ہیلا سکھلایا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جال جو ہے نا جمعے والے دن دریا میں ڈال دیں گے، اور اتوار کی صبح صبح جال نکال لیں گے۔ ہفتے والے دن جب مچھلی آئیں گی تو وہ جال میں کیا کرے گی؟ ہم نے شکار ہفتے کو تو نہیں کیا ہے نا، ہم نے تو شکار کیا ہے جمعے کو یا اتوار کو۔ تو پوری کی پوری قوم کو آخر کار سمجھانے والے سمجھاتے رہے، سمجھانے والوں کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے۔ لیکن جب نوبت یہاں تک پہنچتی ہے نا کہ بندہ جب غلط کام کو ہیلا کر کے صحیح کر کے کرتا ہے تو پھر اس کو سمجھانے والوں کا سمجھانا کام نہیں آتا۔ سمجھانے والے تھک گئے، اتنے عاجز آ گئے کہ آخر انہوں نے دیوار کھینچ دی کہ بس ادھر تم رہو ادھر ہم رہیں گے، ہمارا تمہارے ساتھ دعا سلام ختم۔ یہاں تک نوبت پہنچی۔ تو آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم کو اللہ پاک نے بندر اور خنزیر بنا دی۔ ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں بچے ہوئے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کس میں مبتلا تھے بھائی؟ احساس گناہ کا فقدان۔ کاروائی غلط کر رہے تھے لیکن سمجھ رہے تھے کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، تو جب صحیح کام کر رہے ہیں تو توبہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بدعت کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں نا، بدعت کا ارتکاب کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ سمجھانے والوں کا سمجھانا ان کو بھی کام نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ بدعت کو وہ نیکی کے روپ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو جب اچھا کام کر رہے ہیں تو بھائی توبہ تو اچھے کام سے نہیں ہوتی نا، توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کو بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اسی طرح بیچارہ بدعت کا ارتکاب کرتے کرتے اب یہ چیزیں 7ویں 40ویں برسیاں اور یہ ساری بدعات اور رسوم ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے، دین اسلام سے، شریعت سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دنیا میں لوگ آج تو ہی مر رہے ہیں نا بھائی، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مرتے تھے۔ آپ کے رشتہ دار فوت ہوئے، آپ کے صحابہ فوت ہوئے، پھر صحابہ کی زندگی میں آپ فوت ہوئے، پھر خلفائے راشدین کا انتقال ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہندوؤں سے ہم نے لی ہیں،
اور سب اس کو اب کیا سمجھتے ہیں؟ لکھتے بھی ہیں رسم کل اور رسم چہلم، باقاعدہ اب اس کے کارڈ چھپتے ہیں. عورتیں پھرتی ہیں ہمارے گاؤں میں تو محلے محلے میں دعوت دیتی ہے کہ کل فلاں کا کل ہے اور آپ نے جو ہے نا اس میں کیا کرنی، شرکت کرنی. اب انہیں اگر کوئی سمجھائے تو وہ سمجھ. تو بدعتی کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بیچارہ احساس گناہ کے فقدان والی بیماری میں کیا ہوتا ہے، مبتلا ہوتا. تو شیطان جو تھا اس کو یہ احساس گناہ کے فقدان والی بیماری لگی. غلطی تو اس سے بہت بڑی ہوئی لیکن وہ سمجھتا رہا، نہیں سمجھا اور آگے سے کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی تھی، اس پر انشاءاللہ مستقل بات بھی آئے گی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کی، معافی مانگی. تو معافی کا کیا نتیجہ نکلا بھائی؟ اللہ نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ اپنا پیغمبر بنا دیا. تو غلطی بھول آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی لیکن ان کے دل میں یہ احساس تھا، تو اس احساس کی وجہ سے انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، معافی مانگتے رہے، روتے رہے. کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے 100 سال تک آدم علیہ السلام نے شرم کی وجہ سے سر ایسے اوپر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا. ایک معمولی سی بھول ہوئی اور 100 سال سر نہیں اٹھایا. تو اللہ پاک نے پھر کیسا نوازا کہ اپنا پیغمبر بنا دیا. اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور اس نے آگے سے بجائے توبہ کرنے کے، اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کیا بیٹھا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو کیا کر دیا، راندہ درگاہ بنا دی. بہرحال آج عبرت کی جو پہلی بات ہے شیطان کے سجدے سے انکار میں، وہ کیا ہے؟ احساس گناہ کا فقدان. اب احساس گناہ کا فقدان یہ بیماری لگتی کیوں ہے یہ ابھی بات باقی ہے، لیکن آج اکثر کو نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں رات دن کو اب سارا دن کیا کرتے رہے، کتنی 14 گھنٹے کی رات ہے اور اکثر آج سونے والے ہیں. چلو باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے. آخر میں ایک مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا، چونکہ مسئلے غیر مرتب بیان ہو رہے ہیں تو جب بھی کوئی بات پوچھتا ہے تو میرے ذہن میں آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب طلوع صبح صادق ہو جائے، طلوع صبح صادق کا ٹائم ہر روز بدلتا ہے، نقشے میں دیکھ کے جایا کریں اور عورتوں کو بھی بتایا کریں. جب طلوع صبح صادق ہو جائے تو نفل پڑھنے کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا. روزہ شروع ہو جاتا ہے، جس نے روزہ رکھنا انتہائی سحر ہو جاتی ہے. تو طلوع صبح صادق سے لے کر اشراق کا وقت داخل ہونے تک سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور فجر کے 2 فرضوں کے کسی بھی قسم کے نوافل پڑھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اس پورے ٹائم میں قضا نماز کیا کی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے. طلوع صبح صادق جب ہو جائے تو اس وقت سے لے کر اشراق کا وقت داخل ہونے تک صبح کی 2 سنتیں یہ نفل ہیں اور فرض 2 فرض ہیں. ان کے علاوہ اور کسی بھی قسم کے نوافل جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مکروہ ہو جاتے ہیں. لیکن قضا نماز اس پورے ٹائم میں کیا کی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے طلوع صبح صادق کا اور انتہائی سحر کا وقت روزانہ دیکھا کریں. ایسا نہ ہو کہ آنکھ لیٹ کھلے اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور تہجد کیا ہو رہے ہیں؟ مکروہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو ان وباؤں سے نجات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رات کو جلدی سویا کرے اور دوپہر کا قیلولہ بھی لازمی کیا کرے۔ یہ جو نیند والی کیفیت ہے اس لیے آتی ہے، بے ٹائمہ سوتے ہیں، بے ٹائمہ